ایک مواتی نے میرے اوپر اعتراض کیا نبی کی روح، میں نے کہا اعلیٰ علیین میں، کہتے نبی علیہ السلام کہاں ہے؟ میں نے کہا قبر میں، کہتے روح اوپر، میں نے کہا بالکل اوپر، اہل سنت کا عقیدہ نبی اوپر، جمہور کا قول یہی ہے کہ نبی کی روح اوپر، کہتے روح اوپر جسم نیچے، میں نے کہا کہتے جب روح جسم سے باہر تم مانتے ہو، جب روح ہی جسم سے باہر ہے پھر زندہ کیسے؟ اعتراض کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جب روح ہی جسم سے ہے باہر ہے، الگ ہے، جسم میں نہیں ہے، پھر اسے زندہ کیسے مانتے ہو؟ میں نے کہا روح جسم سے باہر ہو زندہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں نہیں، یہ آپ خود مغالطہ ڈالے گا، یہ حیات کی تعریف آدھی کرتے ہیں، انفقاق الروح یعنی الجسد، روح جسم سے نکل جائے بس یہ موت ہے۔ اگر روح جسم سے نکل جائے یہ موت ہے۔ سورۃ زمر آیت 42 بتاتی ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت فیرسل الاخرى الی اجل مسمى۔ اللہ فرماتے ہیں دو کی روح نکالتا ہوں، سونے والے کی، مرنے والے کی، سونے والے کی روح بھی نکل گئی، مرنے والے کی روح بھی نکل گئی، مرنے والے کی روک لی، سونے والے کی بھیج دی۔ میں نے کہا بتا جب بندہ سو جاتا ہے روح جسم میں ہوتی ہے؟ کہتا ہے نہیں یتوفی الانفس، سورۃ زمر 42 آیت کا فیصلہ ہے، سونے والے کی روح نکل گئی۔ میں نے کہا کیا سونے والا مردہ ہے؟ روح جسم سے باہر ہے سونے والے کی، کیا جسم سے مردہ ہے؟ یہ روح جسم سے باہر ہے، کیا سونے والا مردہ ہے؟ اگر روح جسم سے باہر ہے سونے والا مردہ ہے پھر اس کی میراث تقسیم کر دینا، اس کی بیوی کو عدت میں بٹھا دینا، ابا جی سامپیے تھے اما جی عدت یا توفی الانفس۔ میں مذاق کی بات نہیں کر رہا، آپ کے ساتھ ملیں گے یوں، میں درد دل بیان کر رہا ہوں، مشاہدے کی بات کر رہا ہوں۔ لیس الخبر کالمعائنہ، سنی ہوئی بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ پیش ہوا ہے تو کہہ دینا ابا جی فوت ہو گئے ہیں، روح تو نکل گئی ہے، اللہ یتوفی الانفس، روح نکل گئی ہے۔ جو تو آسی تو پھر سوچتا نا امی ہوتے تو عدت میں بیٹھ جا، نہیں امی نہیں بیٹھے گی، کیوں؟ کہتے مولا روح کا تعلق ہے جسم سے۔ میں نے کہا پھر حیات کی تعریف پوری کرنا کہ روح جسم میں ہو پھر بھی حیات ہے، روح جسم سے باہر رہ کے تعلق رکھے پھر بھی حیات ہے۔ میں نے کہا اسی طرح نبی کی روح بھی اعلیٰ علیین میں ہے، اپنے مقام پہ ہے، اپنے مقام پہ رہ کے تعلق رکھتی ہے، نبی کو زندگی حاصل ہے۔ کہتے ہیں دلیل، میں نے کہا توفی الانفس، سونے والے کی یہ دلیل ہے، اللہ اللہ خیر اللہ بات سے رہ کے تعلق۔ پھر انہوں نے کہا مولا تعلق کا نظر آتا ہے سونے والے کا، نبضیں چلتی ہیں، دل دھڑکتا ہے، بعض بندے نیند میں اٹھ کے بولنے لگ جاتے ہیں، بعض بندے اٹھ کے چلنے لگ جاتے ہیں، تعلق سے ویکھتا ہے کسانوں تعلق نظر آ جائے، نہیں نبی تو تعلق نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا بات یہی ہے، تعلق نبی کا بھی ہے، تعلق نائم کا بھی ہے، سونے والے کا، اس کا تعلق نظر آتا ہے، اس کا نظر نہیں آتا، کیوں؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اسے تو برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ ہمیں سمجھاتا ہے برزخ برزخ پردہ 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 اسے تو کہتے ہیں، نظر نہ آئے مان، یؤمنون بالغیب، قرآن نے پہلے صفحے پہ ایمان بالغیب کی بات کی ہے۔ فرشتہ نظر نہیں آیا مانا، سر کا درد نظر نہیں آیا مانا، کڈنی کا درد نظر نہیں آنا الٹرا ساؤنڈ سے مانا، دل کا درد نظر نہیں آیا ECG سے مانا، اور اللہ فرماتے ہیں بل احیا، زندہ ہے، یہاں کہتے ہیں دلیل دو۔ اور پھر قرآن کا دعویٰ۔ میرے بھائیو یہ کچھ اعتراض تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے نقل کیے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی، اجماع بھی پڑھا۔ یہ اعتراض کے جواب نہ بھی ہوتے تو پھر بھی یہ اعتراض عقلی جواب تھے، عقلی سوال تھے، اور عقل کی بات قیاس ہوتی ہے، قیاس ناس کے۔ ایک ملا بیٹھا اپنے گمشتیاں نو تیار کر رہا ہے، سبق دے رہا ہے کہ میاں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہا الموت۔ ادھر جا کر لگا بھی دو موت ہے، تے نال ہی کہہ رہے ہیں کہ ایک موت دے متعلق اللہ فرماتا یمسک خدا روح میں روک لینا، دوسری موت ہے نیند دی حالت وچ۔ اور ایتھے انہوں چاہیے تھا اے ہائی کہ آکھے کہ نیند اور حقیقی موت وچ فرق ای ہوئی قرآن نے دسیا ہے کہ جس تے موت دا فیصلہ ہے اتھے یمسک، جتھے اجا موت دا فیصلہ نہیں آیا اتھے یرسل ہے۔ فرق تو خود قرآن نے دس دیتا ہے، اور سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اچھا پھر آخر لگا کہ میاں جیویں جڑا بندہ ستا پیا ہوندا ہے نیند دی حالت جے ساہ لے رہا ہوتا ہے، تو حالانکہ اللہ تبارک آدھا یتوفی الانفس، موت روح قبض کر لیتا ہونا،
تو موت والے دا روح بھی قبضے چ ہوندا ہے تے نیند دی حالت جران والے دا روح بھی کئی موٹھے چ ہوندا ہے. بولو تو پھر اس مجہول انسان نو سوچنا یہ چاہیے ہے موٹھے تک دونوں دا روح ہے, مرنے والے دا بھی نیند والے دا بھی, مگر ایک دا یمسک دا فیصلہ ہے, دوے تے یرسل دا فیصلہ ہے. یرسل دا ساتھ چلدا پیا ہے, مرنے والے دا ساتھ چلدا ہے. بولو پھر اگو سامنے آلہ نو بے وقوف کے پہ بڑی دا اے جنے چونکہ عالم غیب دا معاملہ لہذا اس دا سانو پتہ لگدا ستے ہوئے پہ جنے ساڑی اکھی دے سامنے ہوندہ ہے او تا نظر آ رہے ہوندہ ہے تے جیڑا مر ویندہ ہے او قبرچ مدفون ہو ویندہ ہے لہذا وہ عالم غیب ہے تے اساڑے واسطے کیا ہے الذین یؤمنون بالغیب. اس واسطے اسا ایمان بالغیب رکھنا ہے. اسا او دا اے نہیں دا سکدے بے او سا لیندہ پیا اٹھیندہ پیا آندہ پیا ویندہ پیا کیونکہ عالم غیب دا معاملہ ہے. او الو دا پٹھا جدا عالم غیب دا معاملہ ہے تا تینو کہیں دسے ہے جو اجا بھی سن دے پیا تے کھاندا پیا تے پیندا پیا. گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ جدا عالم غیب دا معاملہ تینو کہیں آکھے جو ہونی جیتا پیا. عالم غیب دے اندر دخل اندازی مسلمان کر سکتا ہے؟ بولو تو صحیح ہے. یہ تو سانو پتہ ہے ساری اکھی دے سامنے پہ ہے تے جس عالم غیب وچ وینا اس کی وضاحت خود قرآن نے کر دیتی ہے کہ اس نو انجے نہ سمجھیا جویں ستا اٹھی پیا ہے یا نیند دی حالت وچ پئے ہوئے بادے بادے بندے منجی بستر سر تے رکھ کے ٹر پاؤندے جے دھکا ٹھڈا لگنا تے منہ دے باہر جاونے اس لے ہوش آندا لے رو میں تے ستا پیا ہاں. اللہ فرماندا ہے جیڑا ستا پیا ہے اے تے ٹر پاوندا ہے بستر چا کے ٹر پاوندا ہے تے جیڑا اے نام جے تے موت آونی ہے اونوں انج نہ سمجھیا ہے کیوں یمسک او دا روح میں روک لیا ہے اور اس روح دا اس جسم نال تعلق کوئی نہیں ہے. گل دی سمجھ آئی نے کہ نہیں آئی جی؟